اللہ اکبر. دھیان سے اس حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے. اگر چاہتے ہو کہ آپ کو معراج نصیب ہو جائے تو پھر مصطفیٰ کی طرف توجہ کر. بس اپنی دل کی توجہ مصطفیٰ کی طرف کرو. امام احمد بن حنبل، اور یہ امام احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں. امام بخاری کے بھی استاذ ہیں اور امام مسلم کے بھی. چونکہ بخاری کو لوگ زیادہ مانتے تو میں بخاری کے ابو جان کی بات کر رہا ہوں. استاذ باپ کے مقام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حقیقی والد سے افضل مقام ہے استاذ کا، کیونکہ باپ تو صرف نیچے لے کر آتا ہے، استاذ زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور میرے سامنے جو کتاب ہے یہ علامہ زرقانی کی شرح ہے، آپ نے لکھی ہے، اور یہ امام قسطلانی وہ ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے. بخاری کی شرح لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 538 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، کہیں کہیں میں عربی ضروری سمجھوں گا تو اسے پڑھتا جاؤں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان اہل بیت من الانصار، کہ کچھ انصار تھے مدینہ منورہ میں، لہم جمل، ان کا ایک اونٹ تھا، یسنون علیہ، اس پر پانی بھر کے لاتے تھے. کھیتی کا کام، کھیتی باڑی کا کام، پانی بھر کر اس پر لاتے تھے. وہ بیمار ہو گیا، اس کے ذہن میں خلل آ گیا، یعنی دماغی توازن کھو بیٹھا تو وہ لوگوں کو کاٹنا شروع ہو گیا. جو سامنے آتا اس کو کاٹ دیتا، حملہ کر لیتا. یہ انصار مدینہ کا اونٹ، یعنی یہ اونٹ بھی صحابی رسول ہے، اس نے بھی حضور کی زیارت کی، تو وہ کاٹتا پھرتا لوگوں کو، باولا جس کو اب بولتے ہیں. اب انصار مدینہ نے کیا کیا، نظریہ دیکھیں ان کا. آقا علیہ السلام کہتے میرے صحابہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں تو تمہیں نماز سکھانے آیا ہوں، میں تو تمہیں قرآن پڑھانے آیا ہوں، میں تو تمہیں شریعت سکھانے آیا ہوں. تم اونٹ کو جا کر کہیں وہ جو ڈنگر ڈاکٹر ہے اس سے ٹھیک کرواؤ، تم مجھے کہہ رہے ہو آپ آئیے اور اونٹ کو ٹھیک کر دیجیے. یہ ان کا نظریہ تھا کہ حضور خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، باقی ہر کام مصطفیٰ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اور میں نے بلکہ آپ اس حدیث کے مزید حوالے بھی سن لیں. مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. قرآن مجید کی بڑی مشہور تفسیر ہے، اپنے اور غیر سب مانتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اسے ذکر کیا. امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا. دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے اسے ذکر کیا. اور امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے جس سے تاریخ الکبیر کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. جاؤ الی رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کو وہ کتنا پہچانتے تھے. بڑی ڈونگی بات ہے، بات یہ سمجھنے والی ہے. کہا کہ تم نے یہ کہا میں ہو کر آیا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتا. کہا حضور یہ کہہ دیں کہ ایک لمحے میں سارے آسمان میرے پاس آ گئے، ابو بکر تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہتے ہو سمجھ میں نہیں آتا، کیسے چلے گئے؟ کہا یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا جو کہے مصطفیٰ خود گیا. اب تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ خدا کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے مصطفیٰ کو. تسلیم نے اونٹ کی طرف جانا چاہا، حضور جانے کے لیے بڑے آگے، تو قالت الانصار، انصار نے ہاتھ جوڑ لیا اور عرض کیا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد سارا مثل الکلب الکلبی، حضور یہ تو باولے کتے کی طرح پاگل ہو گیا ہے. وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، حضور آپ آگے مت جائیے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے یہ آپ پر حملہ کر دے گا.
آپ آگے مت جائیے، کیونکہ سب کو جو کاٹتا پھرتا ہے تو یہ آپ پر بھی حملہ کر دے گا۔ حضور کے جملے سنیے، کیا معراج کیا ہے؟ ابھی تو یہ تو ایک معجزہ ہے، یہ تو پھر کہیں سمجھ آ سکتا ہے اس سے جو افضل معجزہ ہے، مطلب حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، حالانکہ انگلیوں سے تو گوشت اور خون نکلتا ہے، اور حضور نے تو وہاں سے پانی جاری کر دیا۔ قالت الانصار یا رسول اللہ قد صار مثل الکلب الکلب، حضور یہ باولے کتے کی طرح ہو گیا، آگے مت جائیے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس علی منہ باس، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، سب کو کاٹتا پھرتا ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ عرض کیا کیوں؟ کہا وہ مجھے جانتا جو ہے۔ آپ نہیں سمجھے بات کو، کیا یہ لاج رکھی جاتی ہے مصطفیٰ کی باتوں کی؟ حضور نے فرمایا لیس علی منہ باس، اور حضور نے نفی کی، جنس کی، فرمایا وہ مجھے کچھ جانتا ہے۔ برادران اسلام، جانور تھا مگر مصطفیٰ کو جانتا تھا، اور آج انسان ہے معرفت مقام مصطفیٰ سے ناآشنا ہو چکا ہے، جانور ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب حضور جانا شروع ہو گئے اونٹ کی طرف۔ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، ابھی مصطفیٰ جا رہے اونٹ کی طرف، اور جب اونٹ کی نظر جمال کو خدا نہ سمجھو اور نہ ہم سمجھتے ہیں، جب اونٹ نے جمال مصطفیٰ کی زیارت کی، آپ سن چکے ہیں وہ باولے کتے کی طرح پاگل ہو گیا تھا، وہ ہر ایک کو کاٹتا پھرتا تھا، لیکن جب اس کی نظر صورت مصطفیٰ پر پڑی، سنیے امام بخاری کے سارے، امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ امام قسطلانی تو صدیوں بعد پیدا ہوئے، یہ جو جملے میں پیش کر رہا ہوں یہ اس شخص کے ہیں جس کو 10 سال مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیے، حضرت انس کہتے ہیں فلما نظر الجمل الى رسول اللہ اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ، جب اونٹ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ کو کہنے لگا حضور آپ آگے مت آئیں، میں خود آگے آ رہا ہوں، میں خود آگے آ رہا ہوں، میں خود آگے آ رہا ہوں۔ آیا مصطفیٰ کے سامنے اور حتی خر ساجدا بین، ساتھ مصطفیٰ کو تکتا گیا اور ساتھ مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدہ کر لیا مصطفیٰ کو، جب یہ مقصود نہیں کیا، صرف بالوں کو پکڑا اور کیا کہا اس کا مالک کون سا؟ انصاری۔ انصاری کھڑے حضور میں مالک ہوں، فرمایا لے جاؤ، آگے سے زیادہ کام کرے گا، لے جاؤ اب آگے سے زیادہ کام کرے گا، اب تمہیں تنگ نہیں کیا کرے گا، اب کسی کو بھی نہیں کاٹے گا۔ جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو بے قرار ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تاکل تسجد لک ونحن ناکل فنحن احق بالسجود لک، حضور یہ جانور ہے اور آپ کو سجدہ کرے اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر آپ کو سجدہ نہ کریں۔ اس جملے پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے حضور اگر جانور سجدہ کرتا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو سجدے کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے معبود نہیں سمجھنا، مجھے الہ نہیں سمجھنا، مجھے خدا نہیں سمجھنا، مجھے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، باقی جتنی تعظیم تم کرتے جاؤ گے نہ کبھی شرک ہوگا، نہ کبھی بدعت ہوگی، نہ کوئی اور کام ہوگا، تم تعظیم کی انتہا کو بھی پہنچ جاؤ، جیسے میری تعظیم کرنے کا حق ہے تم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اونٹ سجدہ کریں اور صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ آپ اندازہ کریں
جو حضور کے لیے سجدوں کی خواہش کو، یہ امام ابو لیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے، آپ 4 صدی ہجری کے امام ہیں، بہت بڑے امام، تنبیہ الغافلین کے اندر اسے ذکر کیا صفحہ نمبر 338 پر کہ معیار دیکھیے صحابہ کا، ان کا معیار کیا ہے۔ صفحہ نمبر 338 پر آپ یہ روایت لے کر آئے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور امام حاکم نے کہا، امام بخاری سے کئی 100 سال پہلے، امام بخاری بعد کی بات ہے، یہ پہلے کی بات ہے، امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ توجہ، جاء اعرابی، اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے، کہتے ہیں جاء اعرابی، ایک دیہاتی، دیہات میں سے کوئی شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، انی اسلمت، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، فارینی شیئا، لیکن کچھ دکھائیے، کچھ معجزہ دکھائیے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا عجیب بات ہے، مجھے دیکھ کر بھی معجزہ مانگ رہے ہو؟ یعنی حضور کے رخسار سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے دیکھ بھی رہے اور کہہ رہے چلو ٹھیک ہے، تمہارا ظرف نہیں ابھی اتنا، ابھی تم ابو بکر کے شاگرد نہیں بنے، کلاس فیلو نہیں بنے، تو ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے کہہ رہے ہو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ما ترید، جو تم کہو گے وہی دکھائیں۔ تو یہ دیکھے گا اور کہے گا جناب یہاں تو جگہ ہی نہیں ملنی اندر، تو لہٰذا باہر سے واپس چلے جائیں۔ تو جب مزاج شناس ہو جائے گا تو کہے گا کہ میں اس دروازے تک پہنچاؤں، آگے مجھے جگہ مل ہی جائے گی۔ تو مزاج کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مزاج شناس نبوت نہیں تھے ابھی، تو مسلمان جو نہیں تھے تو باقی کیا بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ترید، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ادعو تلک الشجرۃ فلتأتک، حضور یہ درخت ہے ذرا اس کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ کیا مانگا؟ یہ درخت ہے اسے اپنے پاس بلائیے۔ سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں تو ان کاموں کے لیے تو دنیا میں آئے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا میں تو نماز روزے کی باتیں کرتا ہوں، میں تو دین پڑھاتا ہوں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ درخت کو اپنے پاس بلانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے، ساری دنیا ٹیل لگا لے کچھ نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صدقے جاؤں حضور ہے، ہائے ہائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں مسئلہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے، ایسا کرو اذهب فادعوها، تم خود جاؤ اور اس کو کہو تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ کیا یعنی ٹھہریے، تم جاؤ اور اس کو کہو تمہیں مدینے والا بلا رہا ہے۔ عربی تھا، بے ادب نہ تھا، کافر تھا، بے ادب نہ تھا، کہتا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو کافر ہوں، میں تو آپ سے معجزہ طلب کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں جاؤ تم درخت کو کہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بات اس نے سنی، اس کو چونکہ رب دل جو بدل رہا تھا گیا۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کیا، فتاوی رضویہ شریف، اس کے جملے، اس نے کہا عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے درخت، بولنے والا اعرابی، بدو، دیہاتی، دیہات میں رہنے والا، کافر، غیر مسلم، اور جملے کیا کہتا ہے؟ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے درخت۔ میں اگر اردو میں کہوں تو شاید سمجھنا اور سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، اس کو پنجابی میں کہتا ہوں تاکہ جلدی سمجھ آ جائے۔ باہر والے بھی کتنے لوگ بے تاب ہو کر بیٹھے ہیں، سن فمالت علی جانب من جوانبها،
یہ میں ہل نہیں رہا، یہ درخت ہل رہا ہے، ایسے کر رہا تھا. اور امام حاکم نے اسے ذکر کیا. میرے لیے تو اعلیٰ حضرت ہی کافی ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا، لیکن میں امام حاکم کا، اور یہ میرے سامنے کتاب ہے جو آپ کو پیش کرتا ہوں، تنبیہ الغافلین، یہ بھی بیروت کی ہے. فمالت علی جانب من جوانبها، تو جھکا. پہلے جب سنا نا تو سامنے چونکہ مصطفیٰ تھے تو جھکا ایسے ہو، جھکا ایسے، پھر واپس اٹھا. درخت تھا بہت بڑا، پھر اس طرف ہوا. جب اس طرف ہوا تو ادھر کی جڑیں باہر آ گئی، پھر واپس ادھر ہوا تو ادھر کی جڑیں باہر آ گئی. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم ایسے کیوں ہوئے ہو؟ اللہ اکبر، ایسے کیوں ہوئے ہو؟ کہنے لگا اس لیے ہوا ہوں کہ سنی ہوں. ہاں، اس لیے ہوں کہ سنی ہوں، بے ادب نہیں ہوں، با ادب ہوں. اس نے کہا پھر ایسے کیوں ہوئے ہو؟ چلو یہ تو سمجھ آتا ہے ایسے کیوں ہوئے. اس نے کہا غموں کی بھیڑ میں رستے بنا کے چلتے ہیں، غموں کی بھیڑ میں رستے بنا کے چلتے ہیں، اسی لیے سر اٹھا کے چلتے ہیں. جب آپ تھک جائیں تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. میں صرف یہ 2-3 روایتیں بس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تفصیل تشریح کے ساتھ سمجھ آ جائیں. کہا اس لیے اٹھا ہوں کہ مقدر پہ ناز کر رہا ہوں، حضور نے میں نے یاد کیا ہے. آیا کیا یار کیسے چل رہا ہوگا وہ درخت، کیا منظر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں حضور کی طرف جانا چاہیے. تو حتی انتہت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور پہنچ کر کیا کیا؟ اس نے پہلا کام کیا، وسلمت علیہ، وسلمت علیہ، کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. درخت وسلمت آیا اور درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. درود و سلام پڑھنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کو اس نے نذرانہ پیش کیا. آئے ہائے. فقال الاعرابی، وہ جو بلا کے لایا تھا، سدا جنے بھیجا سی، جملے دیکھو، وہ تو گھوم گیا اور کہنے لگا حسبی 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 حسبی، بس 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 اور نہیں لوڑ میں نے، حسبی حسبی، میرے لیے تو یہی کافی ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہنے لگا، سرکار نے فرمایا تو ہی انہوں بلایا سی تو ہی واپس بھیجے نو. واپس ہوا. ایک روایت میں کہ حضور نے حکم دیا واپس چلے جاؤ، واپس چلا گیا. اب عربی آیا، کیا کہنے لگا؟ اے اہل سنت و جماعت کے غیور غیور عاشقوں، عقیدت اور محبت اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدت اور محبت بھی دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، دلیل کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو روایتیں میں پیش کر رہا ہوں، امام حاکم کا نام لے رہا ہوں، اور اس کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور غلامان مصطفیٰ یہاں پر بے ہوش نہیں ہیں، ہوش میں ہیں. میرے طلباء جن کو یہی سکھایا ہے کہ غلط بات کوئی بھی کہہ رہا اس کو ٹوک دو، نے میرے سامنے درود و سلام پڑھ لیا ہے. عرض کرنے لگا اذن لی یا رسول اللہ. جملہ دیکھو اور اپنا عقیدہ دیکھو کہ کسی بند گلی سے ہمارا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور کہتا ہے اذن لی یا رسول اللہ. کیا جملہ کہا؟ اذن لی یا رسول اللہ. کہا حضور مجھے اجازت دیجئے. سرکار نے فرمایا کس چیز کی اجازت؟ کہنے لگا فَأُقَبِّلُ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ. حضور میں آپ کا سر بھی چومنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں.
یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہے چومنا چاہیے، ارے میں دعوت فکر دیتا ہوں، رب سے رات کو اٹھ کر محبت مصطفیٰ مانگا کرو، محبت مصطفیٰ مل گئی تو ہر دلیل خود بخود مل جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھے کلمہ سکھائیں، مجھے نماز سکھائیں، لیکن اس کو حضور سے محبت ہو گئی تو کہنے لگا حضور مجھے اذن دیجئے میں آپ کا سر بھی چوموں اور میں آپ کے پاؤں بھی چوموں۔ فَأَذِنَ لَهُ، حضور نے فرمایا موج کر لے، مرضی پوری کر لے۔ اس نے حضور کا سر چوما، حضور کا ماتھا چوما۔ ابھی یہ بات نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ارے مصطفیٰ سے محبت ہو جائے تو ہم صرف اور صرف جانے جانا کو خوش کرنے کے لیے چومتے ہیں۔ بچوں سے محبت ہو جائے آپ پاؤں چومتے ہو، یار نبی سے محبت ہو جائے تو نبی کے نام پر سر نہ جھکے، سر تسلیم خم نہ ہو۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ سرکار نے اذن دیا، فرمایا سر بھی چوم لو اور پاؤں بھی چوم لو، اور اللہ اکبر۔ پھر اس نے دوسرا جملہ کہا، دیکھیے گا مختلف شعبوں سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہم بڑھ کے نہیں مارتے، مگر ہم دعوت یہ دیتے ہیں کہ آ جاؤ اس پلیٹ فارم پر جو پلیٹ فارم حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ہاں ہم کسی مسلک کی بات نہیں کرتے، ہمارا مسلک بریلی سے، علی پور سے اور گولڑے سے اور سلطان باہو کے مزار سے اور پاک پتن سے نہیں چلا، ہمارا مسلک مدینے کی گلی سے چلا ہے، اور ان کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کی امتی ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرا ماتھا بھی چوم لو، میرے پاؤں بھی اس نے چومے، اور کہنے لگا اَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، حضور ایک اجازت اور دیجئے۔ فرمایا کس بات کی اجازت؟ عرض کی حضور دل کرتا ہے آپ کو سجدہ، حضور میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں معبود نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں۔ اتنی عظمتوں کے باوجود اگر میں عرابی پر نظر ڈالوں اور عرابی جا کر درخت کو کہے تو درخت عرابی کی سن کر یہ نہیں کہتا بولیے حضور الہ، حضور معبود نہیں ہے، حضور رب نہیں ہے۔ باقی رب کے بعد جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک اور حدیث بخاری شریف سے، جی یہ رکھ لیں، بخاری شریف سے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، کہ محبت ہو جائے تو پھر معراج تو خود ہو جاتی ہے، خود معراج ہو جاتی ہے۔ آہا کیا بات ہے۔ بخاری شریف سے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور صفحہ نمبر 667 پر یہ روایت موجود ہے۔ آپ اتنی تر مصروفیات اپنی بالائے طاق رکھ کے آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے، آپ کو رب نے بلایا ہے، رب نے توفیق دی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو توفیق رب نے آپ کو دی ہے اسے میں شیروں کی نظر نہ کر دوں، کچھ نہ کچھ لے کے چلے جاؤ۔ ہمارے پاس یہی سودا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس شخص کی خیر کرنا جو میری باتیں سنتا ہے اور میری باتیں سناتا ہے۔ کائنات کا سب سے پسا ہوا طبقہ اماموں کا ہے، مولویوں کا ہے، سب سے پسا ہوا طبقہ، مگر آج تک ایسا مولوی پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس نے اس لیے خودکشی کر لی ہو کہ اس کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے۔ آج تک ایسا مولوی نہیں دیکھا کہ کسی مولوی نے کہہ دیا ہو کہ میں یہاں 4 سال 8 سال ہو گئے اور میری 10,000 14,000 18,000 تنخواہ ہے، لہٰذا میں اسمبلی ہال کے باہر جا کر احتجاج کروں گا، بھوک ہڑتال کروں گا۔ وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ 20,000
اتنے حسین نہیں ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بیٹھنے دیجئے یہاں. میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں یہاں سکون ملتا ہے. کتابوں کے سائے میں رہتا ہوں, میں سوتا بھی کتابوں کے سائے میں ہوں. مجھے کوئی کمی نہیں دی, یہ سب سن لیں. میں اس لیے یہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, کام کرو دین کا. تم یہ کام نہیں ہے نماز پڑھائی حجرے میں چلے گئے, یہ نہیں کام. اس کام نے تو ہمارا, اس کام نے تو جو حق والے لوگ تھے انہیں آگے نہیں آنے دیا. کام کرو, اللہ تمہاری ایسی جگہ سے تمہیں روزی دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. میں برسر عام کہتا ہوں, کئی بار ایسا ہوتا میری جیب میں کچھ نہیں ہوتا مگر مجھے سکون قلب نصیب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کتے بھوکے نہیں سوتے تو مصطفیٰ کے در کا کتا کیسے بھوکا سو سکتا؟ اور رب نے تو معراج شریف کی رات یہ بات کہی, فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو جا کر کہہ دیجئے گا میں اگر ان سے کل کی نمازیں نہیں مانگتا تو یہ کل کا رزق بھی مجھ سے نہ مانگا کرے. ہاں آج کی نمازیں پڑھیں, آج میں روزی دے دوں گا. توکل ہونا چاہیے. بخاری شریف کی روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, بڑی ایمان افروز حدیث پاک. شفا شریف بھی نکالیں, صفحہ نمبر 209 نکالیں. وہ گو کی گواہی صفحہ نمبر 667 پر یہ روایت موجود ہے بخاری شریف کے اندر. توجہ سے جی, توجہ ہے جی. معراج کی رات سبحان اللہ کہنا اللہ کی سنت ہے. میں چاہتا ہوں باہر والے اندر والوں کے ساتھ مل جائیں. یہ آواز آپ نہیں جانتے کہ کہاں تک جا رہی ہے. یہ دیواریں آپ کی آواز نہیں روک سکتی. یہ دیکھیں شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ. شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے. شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے کون؟ اللہ. شاہ رخ سے زیادہ کون قریب ہے؟ بولیے. جس طرح مولا علی کے نام پر نعرہ لگاتے ہو رب کا نام بھی اسی طرح لو. شاہ رخ سے بھی زیادہ کون قریب ہے؟ سنیے, حوالہ نوٹ کیجئے, سورہ احزاب آیت نمبر 6. جملے نہیں کہہ رہا, واللہ مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم ہے کہیں اور سے کوئی بھی نہ دیکھے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. مکین گنبد خضرا ہماری تقریریں خود سنا فرماتا. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تذکرۃ الحفاظ. حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ کے مدرسے کا پہلا طالب علم, 53 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. تھوڑے سے میں قواعد پیش کرنا چاہتا ہوں. امام ذہبی نے یہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا. امام ذہبی یہ جانچ پڑتال کے امام ہیں, راویوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. یہ 7ویں صدی 53 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. کتنے سال کی عمر میں؟ آئے ہائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے حضور پکا پکا ہی نال ہی رکھ لو, پکا پکا رکھ لو حضور, جتنے تسی جاؤ گے میں بھی جاواں گا. تو سرکار نے فرمایا ٹکر حضور بھوک برداشت کر لواں گا, بس مینوں سبق پڑھا دو. سب سے زیادہ حدیثیں روایت لوگ پوچھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس کا کیا عقیدہ. میرا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے, میرا عقیدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں, مشکات شریف کی حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں وہ مسلمان نہیں ہوئی, وہ مشرکہ تھی اور آئے دن حضور کے بارے میں گستاخیاں کرتی رہتی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آئے اور عرض کرنے لگے حضور برداشت نہیں ہوتا, یعنی بڑھاپے میں لیکن عشق کتنا جوان ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عرض کہ حضور برداشت نہیں ہوتا. دو ہی گلن, یا تے دعا کر دیو کہ مسلمان ہو جائے یا پھر اجازت دے دیو تو ہون لا دیں, یا تو پھر دعا کر دے حضور مسلمان ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام کیسے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے, چٹے گورے ہاتھ حضور کے.
حضور نے دعا کی، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہم اہدی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں پر کرم کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا مکمل نہیں ہونے دی، حضور دعا مانگ رہے، دوڑ لا دیتی۔ مدینے کی گلیوں میں 55 سال کا بابا دوڑ لگا رہا ہے، توتی بہن دے سنا، توتی چک چک کے نسی جاؤں۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں دوڑ کر جا رہے ہو؟ جملہ، میں کہتا ہوں اللہ سب کو مدینے لے جائے، حضور کی نگاہ کرم آپ کو شامل حال ہو جائے تو یہ بھی مدینہ ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی انہی کا فیض ہے۔ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا ابو لائق کوئی خدمت ہوئے دسو، آپ دوڑ کیوں رہے ہو؟ عرض کیا حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ کی ذات پر اتنا کامل یقین اور تیقن اور ایذان تھا، عرض کیا دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ کیا نظریہ ہے حضرت پر ابو ہریرہ تے توڑن دے قریب والدہ غسل کر رہی ہیں، نہا رہی ہیں، والدہ مشکات کی حدیث ہے، والدہ نہا رہی ہیں، اور جملہ کہا عربی میں کہا مکانہ کا، یہ جملہ اب کی والدہ نے غسل خانے سے کہا، کمرہ اور کمرے کے اندر غسل خانہ، اور والدہ نے عربی میں کہا مکانہ کا، او کھلو جا باہر، اس کا ترجمہ ہے پنجابی میں ٹھہر جا باہر، کھلو جا، اور دروازہ کھلا، والدہ نے تو میں نے چادر بھی نہیں رکھن دیتی سر تے، زبان پر جاری اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، کہا امی کیا ہوا؟ کہا تجھے مصطفیٰ دعا میرے لیے تیرے سامنے کر رہے تھے اور مدینے سے نگاہ کرم فرما کر سارے فاصلے ہٹا کر کہا ابو ہریرہ کی ماں اور تیری عمر تھوڑی رہ گئی ہے، کلمہ پڑھ کے جنتیاں شامل ہو جا۔ ان کا معیار ہے وہ معلوم ہوتا ہے اس نعرے سے کہ محبت کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے اور کوئی بن دیکھے ہوئے سے کرنی بن جاتا ہے۔ آپ تو دیکھ کر نعرہ لگا رہے ہو، وہ بن دیکھے بول رہا ہے، وہ خود نہیں بول رہا، اس کے اندر رومی کا عشق اور جامی کی محبت بول رہی ہے۔ کلمہ پڑھا مسلمانوں کی، حضرت ابو ہریرہ، آپ کہو کہ راوی کتنا تگڑا ہے، اس سے تگڑا راوی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ اور حضرت امام ذہبی نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے سبق پڑھا حضرت ابو بکر صدیق سے، جس کا استاذ ابو بکر ہو، جس کا استاذ صدیق اکبر ہو اور استاذ رسول اکبر ہو، پھر شاگرد کی اپروچ کیا ہوگی؟ شاگرد اڈاریاں نہ مارے تو کی کرے، سائیاں نالی بارہ ہونی ہیں نا، بارہ سائیاں نالو۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، میرے استاذ برتن کے اندر ہاتھ دھوتے تھے اور میں وہ پانی پی لیا کرتا، جس کو نہیں پتا اس کو بھی آج پتہ چل جانا چاہیے۔ یہ علم کچھ نہیں ہے، گال ساری نگاہ مندی ہوتی ہے۔ ہاں میرے استاذ ہاتھ دھوتے تھے برتن کے اندر، ابھی بھی میرے استاذ گرامی جب یہاں آئے انہوں نے برتن میں ہاتھ دھوئے، میں نے پی لیا، کہتے ہیں آج کے بعد میں اپنا سیکٹری رکھوں گا، دھیان سے میں تمہیں کوئی کام کہا کروں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ رکھیں اپنا کام، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، تائیں تو کچھ لفظ آئیں نہیں لگتا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ مجھ سے عرب کے علماء بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں علم دی وجہ تو نہیں، ادب دی وجہ تو پیار کرتے، تو میں تو یہ جو ہمارے نمازی ہیں میں ان کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، میں کہتا ہوں میری خوش قسمتی ہے، میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں، یہ ادب والے ہیں، میں بھی ادب والا ہوں۔ اور سنیے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری یہ وہ صحابی ہیں رسول جن سے امام بخاری علیہ رحمہ جلدی جلدی کسی سے حدیث نہیں لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے بخاری میں روایات لی ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے بخاری میں روایات لی ہیں۔ امام بخاری نے بھی آپ سے روایات لی، امام مسلم نے بھی لی۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرمانے لگے کہ یہ دو صحابی اس حدیث کو یہ کتاب ہو وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر میں مصطفیٰ رہتے ہیں، کسی کی تقریر نہ سنو، یہ کتاب پڑھ لو، آپ خود سمجھ آ جائے۔ ہاں، جس کے گھر میں یہ کتاب ہو، کالیا پیلیا نیلیا بنگالی عامل کچھ نہیں کر سکتے اس کو، وہ تیل لگا لیں۔ کوئی بابا لاہور کا تگڑا ادھر مطلب جو 2 نمبر ہیں، بکرے لے کر دم کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا اس کے گھر جادو ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر شفا شریف ہوتی ہے۔ جادو کیسے ہو؟ رسول اللہ کی نگاہ کرم ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سنیے، امام بخاری نے 16 حدیثیں حضرت ابو سعید خدری سے لی، اور امام مسلم نے 52 حدیثیں آپ سے لی، اور ٹوٹل 43 حدیثیں صحیحین میں آپ سے موجود ہیں، جن میں 16 ایک جگہ پر امام بخاری لے رہے ہیں، 52 یہ طلباء کا مستقبل، ان کو سنا رہا ہوں، یہ جملے محفوظ ہیں، کل ان کو تیاری نہیں کرنی پڑے گی، تیار شدہ سارا کچھ یہ بول لیا کریں گے۔ فرماتے ہیں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو دبوچ لیا۔ مدینہ شریف کی بات، اس کی نظر پڑ گئی چرواہے کی کہ میری بکری کو بھیڑیا دبوچ کر لے کر گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، اس کے منہ سے کھینچ، وہ جو بھیڑیا تھا وہ اوپر ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اپنے شکار کو لے کر، اور جب اس نے دیکھا نا چرواہا آ رہا ہے تو اس سے بکری چھین لی، تو بھیڑیا کہنے لگا الا تتق اللہ، اور تینوں خدا دا خوف نہیں؟ یہ جملہ اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے، بھیڑیا کہتا ہے۔ آپ حاضر نہیں ہوئے، مجھے لگتا ہے مست ہو گئے۔ یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ملنگ دڑنگ نڑنگ ہونا چاہیے بندے کو۔ ہاں، اس میں بڑی موجیں ہیں، حساب کتاب بھی نہیں ہونا انشاءاللہ۔ میں اللہ فرمائے اگر فرما دے اللہ حساب لینا سی کہ یا اللہ اسی دینا ہی نہیں، اسی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ حساب کتاب شروع تے دوزخ پکی تے اپنے کو لے ہی کچھ نہیں سوائے محبت مصطفیٰ کو۔ ہاں، وہ کہنے لگا لا تتق اللہ، تینوں خدا کا خوف نہیں ہے؟ چرواہے کو کہنے لگا بھیڑیا حلت بینی و بین رزقی، اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو مجھ سے چھین رہا ہے۔ یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ چرواہا یہودی تھا، کہنے لگا سبحان اللہ۔ امام بخاری نے روایت کیا، امام بخاری اس حدیث کو 3663 نمبر پر لے کر آئے، کہنے لگے، وہ کہنے لگا چرواہا سبحان اللہ، اے وقت بھی آنا سی بھیڑیے نے گلنا کرنیاں سن۔ سنو جی، شفا شریف، یہ یہودی ہو کر کہے سبحان اللہ اور ہم مسلمان ہو کر چپ رہے ہیں۔ اے انہوں جواب دیتا ہے تو تیرے تے آواز ہی کوئی نہیں ہے، آواز ساڑی دے۔ ایک بار ذرا خیر کہو۔ وہ کہنے لگا اے وقت بھی آنا سی جی بھیڑیاں نے گلاں کرنیاں سن، کہنے لگا اے تو کوئی گل نہیں ہے، اس تو ہی اچھی گل میں تنوں دساں۔ بھیڑیا کہنے لگا الا اخبروکا، الا اخبروکا باعجب من ذالک، اس سے بھی حیران کن تمہیں میں بات بتاتا ہوں، یہ تو حیران کنی والی بات ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا؟ باتیں شروع ہو گئیں چرواہے کی بھیڑیے کے ساتھ، کہنے لگا کی وقت ضائع کر رہے ہیں بکریاں دے پیچھے لگ کے، مدینے جا۔ بھیڑیا
بیڑیا کہتا ہے مدینے جا، وہ مدینے میں ہی تھا لیکن کہنے لگا کتھے، تو بیڑیا نے اشارہ کیا اوت تھے، کہنے لگا کہاں، کہنے لگا بین الحرتین، دائیں بھی جدھر کھجوروں کے درخت ہیں بائیں بھی جدھر کھجوروں کے درخت ہیں۔ اس نے کہا کیوں، کہنے لگا رسول اللہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی خبریں، جو کچھ ہونے لگا ہے اس کی بھی خبریں۔ میں نے کہا مولانا بیڑیا صاحب آپ نے تو بخاری مسلم نہیں پڑھی، پھر مصطفیٰ کا علم غیب کیسے مان لیا؟ کہتا ہے بخاری مسلم اگرچہ نہیں پڑھی، مصطفیٰ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ کسی کو کہو مصطفیٰ کو علم غیب ہو، کہے گا دلیل دو، تو دلیل دینی پڑے گی۔ قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ اس پر تو میرا جمعہ گزرا ہوا ہے، بڑا آغاز میں نے علم غیب مصطفیٰ پہ ایک جمعہ پڑھایا، زندگی رہی پھر ایک مرتبہ اس یادوں کو تازہ کروں گا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو حضور کے جوڑے یہاں رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں جن لوگوں سے میں حضور کے جوڑے جوتی تیار کرواتا تھا وہ بھی اوپر کی خبریں دیتے تھے۔ یہ تو ان کا عالم ہے جو جوتیاں بناتے ہیں، تو جنہوں نے پہنی ہیں توبہ توبہ، شکر کرو ساڈے آباں تے حضور نے پردے پائے، تسی غیب دیاں گلاں کردے ہو۔ جب مکمل میں یہ اپنا سیدھا شہادت والی انگلی اٹھا کر کہتا ہوں، جس شخص کو علم غیب پر مسئلہ ہو کھلا ذہن لے کر آئے، سننے کے لیے آئے، جتنے گھنٹے بیٹھ کر بات کرے گا فقیر بات کرنے کے لیے تیار، بس آئے کھلے دل سے آئے، اور انشاءاللہ واپس جائے گا لکھ کر دے کر جائے گا۔ میرا عقیدہ وہی ہے جو ابوبکر صدیق کا ہے۔ نیچے والی کسی ولی کی بات نہیں سناؤں گا، صرف قرآن اور حدیث، بس یہ دو باتیں انبار ہیں دلائل کا الحمدللہ۔ کہنے لگا مدینے جا، اتنے سرکار خبریں دینے ماضی کی بھی، مضارع کی بھی، مستقبل کی بھی۔ وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ میرے اوپر، کہنے لگا اچھا میں جانا ہوں لیکن میری تو بڑا ہوشیار ہے، مینوں تو حضور وال بھیج کے تے جڑیاں بکریاں میریاں رہ گئی انہوں نے بھی گھر لے کے جانا ہی۔ یہ چرواہے نے کہا بیڑیے کو، کہنے لگا نہیں جانور ضرور ہاں پر حضور دا نام لے کے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو حضور آرام فرما رہے سے، سرکار اٹھے اکھ کھولی، فرمایا پتہ ہے میں نے تو کیویں آیا ہے، پتہ ہے، لیکن سرکار نے فرمایا نماز پڑھ لی، نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، پہلے کلے سن حضور، نماز پڑھی صحابہ بھی آ گئے، سرکار نے فرمایا قم، کھڑے ہو جائیں، سرکار نے فرمایا ذرا کھڑا ہو جا، اے ذرا میرے صحابہ نو دس نا تیرے نال کی ہویا ہے۔ معلوم ہوا کھڑے ہو کر حضور بھی چاہتے ہیں کوئی بندہ میریاں شانوں لوگوں نو سناوے، فرمایا ذرا کھلو کے سنا میرے غلاماں نو تیرے نال اج کی ہویا۔ انہیں سنائی ساری گل جو بیتی سی، تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہن کی صلاح ہے؟ انہیں کہا صلاح کی ہے، آیا اپنی مرضی استضاء ہے۔ سرکار بھی فرماندے سن جڑا ایک بار یاد جائے تے جڑا پھس جائے انہوں اسی چھیتی تے چھڑ دے بھی کوئی نہیں۔ اے حضور دا نعرہ سی، گل یاد رکھنا، حضور دا نعرہ سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن ادھر آؤ کھڑے ہو جاؤ، اے حضور دا نعرہ سی، فرمایا جے دی واہ میں پھڑ لواں نا انہوں میں نہیں چھڑنا نے، تے کدوں تک؟ فرمایا جدوں تک وہ جنت کے اندر نہ ٹر جاوے ادوں تک میں نہیں چھڑنا۔ تے ٹھیک ہے جنت ہی ٹر کے انہوں ہورا نظر آ جان، او کھبے سجے جا سکتا ہے، آپ انہوں ادوں ہی چھڑ گا۔ تو غلام کو کی کہندا ہے یا رسول اللہ ہم جنت میں اس لیے نہیں جاتے کہ جنت میں حور ہوتی ہے، ہم اس لیے جاتے ہیں جنت میں حضور ہوتے ہیں۔
مصطفیٰ کے نظاروں کے لیے جنت میں جائیں گے. ہم صرف مصطفیٰ کو تکیں گے. صرف حضور اس نے سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھایا, اپنا مرید کیتا تے فرمایا جڑا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جا کے تے سب تو پہلا جڑا کام کرنا ہے نا وہ اے دے عد الی غنمک. انہیں کیا نہیں حضور میں بکریاں گن کے آیا, فرمایا جا کے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے بکریوں کی گنتی کرنی ہے. آ چکے گو تو فرمایا جنیاں کم ہوئی نہیں نا میرے کو آ کے لے جائیں. جدوں پہنچیا انہیں گنتی کی تھی, سرکار نے فرما دیتا سی تجدہا بی وفریا, جنیاں چھڑ کے آئیاں سے انیاں ہی ہونگی نہیں. حضور نے پہلے کہہ دیتا فوجدہا کذالکا, جڑی گل حضور نے کیتی سی انجی ہوئے, انہیں کی کیتا کمال ہو گیا. اس نے جو کام کیا, اس نے جب دیکھا میری بکریاں پوری ہیں, بیڑیے کا شکریہ ادا کیا. وَذَبَحَ لِلذِّئْبِ شَاةً مِنْهَا, ایک بکری ذبح کر کے خود بیڑیے کو کھلائی اور کہنے لگا محفل ختم ہو گئی ہے, لنگر تقسیم کرنا. ہاں اس نے لنگر کھلایا, بھیڑیے کو کھلایا. اس نے کہا تو تے مینوں میرے سائیاں کول پہنچا دیتا ہے, تے تینوں آپ چکن تے بیف نہیں کھوانا, تینوں اسی چھوٹا گوشت کھوانا ہے. الحمدللہ یہ معیار ہے ان کا, حضرات صحابہ کا معیار. اللہ اکبر. کیسے ہو جو یہاں تک محبت کریں وہ کہیں معراج پہ جانا سمجھ میں نہیں آتا. آپ مان سکتے ہو جو اتنی محبت کریں اور پھر کہیں معراج پہ جانا سمجھ میں نہیں آتا. غلام آتے جاتے رہتے ہیں, یہ غلام ان کے آتے جاتے رہتے ہیں, ان کی تو شان براء البراء ہے. آخری حدیث پاک اللہ اکبر. یہ حدیث بھی بخاری کی ہے اور سنن دارمی شریف بخاری میں بھی موجود ہے. بخاری شریف کا صفحہ نمبر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ. صفحہ نمبر 655, یہی نسخہ مکہ شریف کی لائبریری میں ہے, اتنے بھی جاؤ گے شریف کے اندر. اور امام بخاری کی پیدائش ہے جناب, آپ کا وصال ہے 256 ہجری میں. 256 ہجری میں امام بخاری علیہ رحمہ کا وصال ہو رہا ہے, اور 255 ہجری میں امام دارمی کا وصال ہے. 181 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, یعنی زمانہ بھی ایک ہے. امام دارمی کی حدیث کی کتاب ہے, مطلب دنیا کا کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے. اہل تشیع کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ مسلک کے اہل حدیث کے حضرات ہوں, چاہے وہ مسلک کے دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں, کسی بھی فرقے سے وہ اس حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس حدیث کے اندر کسی کا بھی لفظ نہیں ہے, جتنے لفظ ہیں وہ مصطفیٰ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ذرا آپ کی توجہ, یہ علمی ماحول ہے الحمدللہ, وہ دوڑے اور سلوڑوں والا وقت چلا گیا, اب علمی زمانہ ہے. اس لیے آپ بچوں کو سنتے ہیں تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا ذوق بن گیا علم کی بات سننے کا, ورنہ یہ ایک ہاتھ ادھر رکھا 4 شعر سنایا اور وہ گیا مولوی, یہ نہیں ہونا چاہیے. وقت کسی زمانے میں ہوتا تھا تب علماء بھی بڑے بڑے ہوتے تھے نا, جو سر لگاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا جس کو علم نہ اس کے لیے تقریر کرنا حرام ہے. اور آج آپ اپنے اشتہاروں پر نام پڑھ لیں, بڑے بڑے جو واعظ ہیں, عالم نہیں ہیں واعظ ہیں, علم کے بغیر واعظ کرنا حرام ہے. وہ خود تو ڈوبا ہوا ہے, وہ آپ کو بھی ڈبو دے گا. مطلب مجھے 3 فون اکٹھے آ گئے, کل آج پرسوں. ہاں جی چیچا وطنی سے فون, جی اسی تنوں بلانا ہے, کتنے پیسے لینے. میں نے کہا تم کافر سے بات کر رہے ہو. کل فون آیا جی, کل ایک بندے نے فون آیا, جی آپ کو بلانا چاہتا ہوں, کتنے پیسے لیں گے. میں نے کہا تم عیسائی سے بات کر رہے ہو. آج ایک فون آیا زور کے بعد, جی میں نے آپ کو بلانا ہے جی بڑی جگہ پر, تو آپ کا اپنا ڈیمانڈ کتنی ہے. تو میں نے کہا تمہارے لیے بہتری بھی یہ ہے کہ تم مجھے نہ ہی بلاؤ. اب تو ایسا زمانہ آ گیا تقریریں بکتی ہیں. قرآن کہتا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, وہ تھوڑے داموں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں. ایک بندے کو تقریر میں سونے کے پہاڑ دیے جائیں, اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑا ہے. اور ایک بندے کو پانی کا گلاس بھی تقریر میں نہ دیا جائے, اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں. نعت خواں بکتے ہیں, نعتیں بکتی ہیں,
بکتی ہیں، مت بلاؤ ایسے لوگوں کو، اس سے بہتر ہے پانی کا گلاس۔ آپ کے مدارس آباد نہیں ہیں، مسئلہ پوچھنا ہو تو مولوی صاحب، طلاق کا مسئلہ تو مولوی صاحب، نکاح کا مسئلہ تو مولوی صاحب، تے نعت پڑھانی ہے تو وہ دے کولو پڑھانی ہے جہدی آواز بڑی سونی ہے۔ مکھڑا نہ مکھڑے دا، نوری والے نوری چادر والے، نہ مکھڑا تے نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، جے دیکھ دے تے بندے دا دل ویکھ دے۔ ایک طرف سے یہ کہتے ہو، ایک طرف سے اس کو یہ کرتے ہو، تو مجھے لوگ کہتے ہیں جی فلانا لیندا ہے، تو میں کہ تسی بھی تے دیندے ہو، تسی دینا چھڑ دے انہوں۔ وہ ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کے زمانے میں گوشت مہنگا ہو گیا، گوشت مہنگا ہو گیا، لوگ آئے جی حضور گوشت مہنگا ہو گیا، فرمایا تم 3 دن خریدنا چھوڑ دو، گوشت سستا ہو جائے۔ ان کو بلانا چھوڑ دو، دیکھنا یہ روئیں گے آپ کے پاس۔ ابھی تو نخرے کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں سب ساتھ ہم فرق آباد گئے تو وہ مجھے کہنے لگا وہ تو نعت خان، ان کے لیے تو کمرہ الگ رکھا جاتا ہے، ان کو تو پتہ نہیں کیا کچھ کھلایا جاتا ہے، پھر ان کے لفافے، ان کی ڈیمانڈز، پتہ نہیں کس طرح کا سٹیج ہونا چاہیے، ساؤنڈ کون سا ہونا چاہیے۔ اب تو نعت خانوں نے بھی نیا ڈرامہ شروع کر لیا، کرسی پر بیٹھ کر نعتیں پڑھتے ہیں۔ کرسی تو صرف علماء کے لیے ہوتی تھی، اب تو جس نعت خان نے ساری رات نعتیں پڑھنی ہے، سارا دن سونا ہے، وہ آتا ہے جی، وہ فٹافٹ آ کے چلو جی کرسی، سوائے سادات کے میں کسی کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی نعت خان کرسی پر بیٹھے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ہاں حضرت حسان جیسا عمل لے کر آئے پھر تو یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ذہن میں آئے گا نا کہ حضرت حسان کو تو حضور بٹھاتے تھے، تو وہ حضرت حسان کو بٹھاتے تھے، وہ یہ حضرت حسان جیسے نہیں ہیں، ان کے غلاموں جیسے بھی ہو جائیں تب بھی بڑی بات ہے۔ تو علم کا زمانہ ہے، اپنے بچوں کو، ہمارے یہ طلباء دیکھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ مولانا نعمان، محمد فیضان، مولانا عبد الرحمن ہے، الحمدللہ 4 سال مجھے ہو گئے، جب یہ تھے میں آیا تھا یہ 9th میں تھے، 10th میں تھے، اب BA کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، 7 عالم دین بھی بن رہے ہیں۔ 2 گھنٹے تو الحمدللہ مجھے ان پر ناز ہے، 2 گھنٹے تو یہ بچے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے، یہ میں اپنے گاؤں سے تو نہیں لے کے آیا، گاؤں سے بچوں کو بلاتے ہیں، یہ تو نشتر کے بچے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو باہر سے کسی بندے کو بلانے کی۔ 3 گھنٹے ان سے، اگر یہ انگلش میں بول رہے ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے، یہ مولانا عبد الرحمن عربی میں بولتے ہیں، یہ بہترین ادیب بن رہے ہیں، ہمارے کتنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خالی ان کی شرارتیں نہ دیکھا کریں، ان کا کام بھی دیکھیں۔ اور مجھے امریکہ سے کال آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا بیان ہم فیس بک پر سنتے، کمال ہو گیا، مالک کن نہیں لگن دیں دے، خالی یاد رکھو۔ بس یہ جس دن یہ بچے دورہ حدیث کر لیں گے اس دن میں اب مدینہ شریف اس لیے جاتا ہوں، میں اپنی تھکاوٹ جا کے مدینہ شریف اتارتا ہوں، میں ادھر سونے جاتا ہوں، ادھر میں نے کام کرنا ہے، مدینہ شریف جا کے میں نے سونا ہے، اور میری نیند 6 گھنٹے ہے بمشکل، پھر آپ کے سامنے چل پھر رہا ہوں۔ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں جی، یہ ہمارے دوست نے کہتے ہیں جی آپ سوتے نہیں، آپ آرام کریں، میں نے کہا قبر میں جا کے رج کے آرام کریں، ابھی کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے، آپ نے ہمیں مصلی پہ کھڑا کیا ہے، تو ہمارا یہ کام نہیں کہ خالی نماز پڑھا، یہ بچے علماء بن جائیں گے پھر ہم سونا شروع کر دیں گے، پھر یہ پڑھایا کریں گے۔ علمی ماحول، اس لیے میں بار بار بخاری، امام دارمی، اب لوگوں کو کیا پتا امام دارمی کون ہے، یہ ان کو پتا جو کھڑے ہیں سن رہے۔ رات کے اس پہر میں آپ شعر نہیں سن رہے، آپ معراج کا سماں ہے، بات معراج والے کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں جب حضور نے خود بنائی مسجد، اللہ اکبر، تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ شریف پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی شریف میں کھجور کے ستون ہوتے تھے، کھجور کے ستون، چھت بھی کھجوروں کی تھی، ان کی چھال کھجور کے ستون۔ بن کعب اپنے والد گرامی سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو سعید اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، امام حسن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ راویوں کے آپ نے نام سن لیے، اب آپ روایت کی طرف آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جمعہ شریف پڑھاتے یا کوئی عام خطبہ دیتے، عام خطبے سے مراد یہ عام دنوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹیک بھی لگا دیتے کھڑے ہو کر۔
مختلف روایات ان کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی میں ایک بڑھیا نے کہا, کسی میں ایک صحابی نے کہا, کسی میں ایک انصار مدینہ کی ایک جماعت نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری آرزو ہے کہ آپ کے لیے ممبر بنایا جائے. آپ تھک جاتے ہیں, خطبہ حضور کا اس کا ٹائم, یہ جو آپ کھڑے خطبے کا صدقہ ہے, حضور کا خطبہ اور اس کا ٹائم. فجر کی نماز حضور نے پڑھائی, خطبہ شروع کیا, ظہر ہو گئی. خطبے سے مراد بیان ہے, جمعہ کا خطبہ نہیں. ظہر کی نماز کے لیے صرف وقفہ دیا صحابہ. ظہر کی نماز سلام پھیر کر حضور پھر کھڑے ہو. عصر ہو گئی, عصر کی نماز پڑھائی, خطبہ شروع. حضور ہمارا جی چاہتا ہے. آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو نہیں, آپ تو واقعی نہیں کرتے جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ممبر پر بیٹھ کر, تاکہ آپ تھوڑا سا اونچے بھی نظر آئیں, ممبر بھی سونا لگے آپ کی وجہ سے. ہم پیچھے بیٹھ کر ہم نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. حضور گال موڑنے نہیں سن. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے 3 زینے, جیسے ہمارے یہاں 3 زینے بنا, یا ایک روایت میں 4 بنا دیے گئے. پہلا خطبہ حضور علیہ السلام نے جب ممبر پر بیٹھ کر دینا چاہا اور خطبہ شروع کیا, روایات اتنے بڑے بڑے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. حضرات صحابہ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ دینا شروع کیا, حن الجزع حنین الناقۃ الی ولدها, یا ایک روایت میں جو جابر بن عبداللہ کی کہتے ہیں فلما صنع المنبر فجلس علیہ رسول اللہ حنت حین العشار, ہم نے دیکھا حضور خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد نبوی سے رونے کی آواز آ رہی, آہو بکا. ہم نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی بندہ نہیں رو, مگر آواز دھاڑے مار کر رونے کی آواز, آہو بکا ہے, گریہ زاری ہے کہ آج میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر گفتگو نہیں کر رہا, تو آج وہ میرے فراق میں رو رہا, میری جدائی میں رو رہا. اور حدیث, اور کیسے رو رہا ہے, حدیث کے لفظ میں حنت حین العشار. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مثال کو دیکھا ہوگا. فرمایا جب اونٹنی کے پیٹ میں بچہ 10 مہینے کا ہو جائے تو اونٹنی کی آوازیں جیسے آتی, ایسے رو رہا. اور اتنا رویا, سنی حدیث کے لفظ جو مختلف احادیث کے اندر آتا ہے, حتی انشق, کھجور کا تنا پھٹ گیا, شق تنا شق ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر شریف سے اترے اور کیا کیا, مختلف لفظ ہیں. ایک لفظ فضمہ الیہ, سرکار نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا, ایسے فضمہ, اور اسے اپنے سینے سے لگایا, اپنے گلے لگایا. اللہ اللہ. اللہ
سینے کے ساتھ لگا اور اس کو دبایا، اور جب دبایا حدیث کے لفظ فسکنا، سکون آ گیا۔ نعرہ تکبیر، کیا بات، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان سے بچھڑ کے لکڑی بھی رو سکون میں آ گیا۔ اور حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، دلیلیں نہیں مانگنی چاہیے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ بخاری کی روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو لم احتضن لحن الی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا اگر میں آج اسے چپ نہ کرواتا تو میرے دوستو یہ کھجور کا تنا ہے جس میں جان نہیں ہے، اس کے اندر جان کیسے آ گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اندر جان کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر آنسو کہاں سے آ گئے؟ اس کے اندر رونا کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے اندر یہ محبت رسول کیسے آ گئی؟ کچھ تو ہے نا پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا، جب وہ پھٹا نا تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے اسے دو اختیار دیے، دو اختیار، اس کے سامنے دو آپشن رکھے۔ فرمایا پہلا آپشن یہ ہے، اگر تو چاہتا ہے جہاں پہلے تو تھا میں ادھر ہی تجھے لگا دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے ان اغرسک فی الجنت تو میں تجھے جنت میں گاڑ دیتا ہوں۔ حضور سے باتیں کر، جو بے جان ہے اس سے حضور باتیں کر، سبحان اللہ، جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ۔ دوسری بات سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا، تجھے جنت کا پانی ملے گا، نہروں کا اور چشموں کا، فَيُحْسِنَ نَبَاتُكَ، اور وَتَثْمِرَ، تیرا سبزہ بھی اچھا ہوگا، تیرا پھل بھی اچھا ہوگا اگر تو جنت میں لگ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ سنو عقیدہ دیکھو، پھر دیکھو کس مسلک میں یہ لوگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلی تو یہی ہے جہاں تو تھا ادھر ہی لگا دیتا ہوں، دوسرا یہ جنت میں لگا دیتا ہوں، جنت کا پانی جذب کرے گا، سبزہ بھی اچھا ہوگا، پھل بھی اچھا ہوگا۔ فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، پھر اللہ کے ولی تیرا پھل کھائیں گے۔ کون تیرا پھل کھائے گا؟ اللہ سے بات کر رہا تھا، وہ ایسے کر کے سن رہا تھا اپنا، اس کے کان بھی تھے ایسے کر کے۔ اس نے کہا حضور مجھے جنت میں گاڑ دیجیے، اختار ان اغرسہ فی الجنہ، حضور مجھے آپ جنت میں آپ لگا دیجیے، اور یہ اب بھی جنت میں ہے، ریاض الجنہ میں ہے۔ استوانۃ حنان، استوانۃ حنان لکھا ہو اب بھی جنت میں، بظاہر تو پلر ہے، اندر سے وہ سارا کچھ ہے روحانی دنیا میں۔ سمجھتے ہوں گے یہ روایت معراج شریف کے اندر سنانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں معراج مصطفیٰ یہ حضور کا بہت عظیم معجزہ ہے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں، اس پر حضور کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ حضور کی نگاہ کرم کھجور کے تنے پہ پڑ جائے تو کھجور کے تنے کو معراج نصیب ہو جاتی ہے اور وہ حضور کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ جس کے لیے رو رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ۔ اب سنیے ایک ہی بات معراج شریف پر، جب آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے اب معراج شریف پر آقا علیہ السلام فرماتے کہ بس 2-4 منٹ کے اندر اس کو میں کلوز کرتا ہوں، فرماتے میں ام ہانی کے گھر سے چلا۔ اب جو بات اتنی، یہ ساری تمہید میں نے ایک بات کے لیے باندھی ہے اور اتنی احادیث صحیحہ سے باندھی ہے، احادیث صحیحہ بخاری، امام دارمی، ماجہ میں موجود، دلائل النبوہ میں موجود، الشفاء شریف کے اندر موجود،
تنبیہ الغافلین سے روایات پیش کی، ایک بات کے لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر سے براق پر بیٹھا، مسجد اقصیٰ تک براق پہ گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک میں سیڑھی پہ گیا۔ بس یہ ذرا یاد رکھیے گا، آپ بھی ساتھ ساتھ جائیں۔ جے کلے آ رہے تے نہ آن دینا، سجن لے کے آ رہے تو بوئے کھول دینا۔ اب تھوڑا سا ذرا ایک مرتبہ تھوڑا اور وہ جس کیفیت میں آپ گئے تھے ادھر سے واپس باہر نکل کر ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ بس گفتگو ختم ہونے لگی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک جبریل تھے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے ایک سواری بھیجی جس کا نام تھا رف رف۔ کیا نام جی؟ یہ نوری جان، یہ بھی ایک سواری تھی، پر کیسی تھی؟ بھیجنے والا جانے یا جو گیا ہے وہ جانے۔ جبریل کو نہیں پتا تو حسن رضا کیسے بتائے؟ حضور فرماتے ہیں میں اس پر بیٹھا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو رف رف تھا نا یہ پھر فر گیا، کو کہتے ہیں بقعۂ نور۔ بقعۂ بولیے بقعۂ نور۔ ظاہر ہے کوئی خاکی جاتا تو سواری کوئی اور دی جاتی ہے نا، تو نور والوں کو تو نور کی سواریاں دی جاتی ہیں، سمجھ گئے ہو؟ ایک پلیکھا ہے، کوئی نور آ کے کوئی بشر آ کے پہندا رات دینے اے ہوئی شور ڈٹھا تے عاشقاں گل دی مکا دیتی چلیو تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ 13 اپریل کو مدینہ ہومز میں ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے طلباء طالب علم عزیزم محمد عثمان، ان کے والد گرامی محمد اکبر صاحب سالانہ محفل کر رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ نورانیت اور بشریت مصطفیٰ پر گفتگو ہو۔ اہل ذوق کو میں پہلے سے دعوت دے رہا ہوں، زندگی رہی تو اس موضوع پر وہاں تفصیل کے ساتھ کلام کرو۔ مصطفیٰ کی نورانیت کیا ہے اور مصطفیٰ کی بشریت کیا ہے۔ ارے ابھی ہم تو ابدیت میں بھی نہیں جا سکتے۔ ابدیت جو مصطفیٰ کی ابدیت ہے، بشریت نورانیت تھا کہ فرشتے لے کر گئے مصطفیٰ کا کیا کمال، رف رف لے کر گیا مصطفیٰ کا کیا کمال، بقعۂ نور لے کر گیا مصطفیٰ کا کیا کمال۔ کہا ابھی تمہیں بتاتے ہیں، نہ جبریل آگے گیا، نہ رف رف آگے گیا، نہ فر آگے گیا، نہ بقعۂ نور آگے گیا، بلغ العلا بے کمال ہی، مصطفیٰ اپنے کمال کے ساتھ آگے گیا۔ اب اپنا کمال دیکھیں، حضور فرماتے ام ہانی کے گھر سے لے کر لامکان تک، لامکان جہاں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ 6 جہتیں ڈائریکشنز نہ ہو اس کو لامکان کہتے ہیں، اور جہاں جگہ حضور فرماتے ہیں لامکان تک یہ ساری سواریاں تھیں، فرشتے تھے، جبریل تھا، براق تھا۔ جب میں اکیلا ہوا تو اب مجھے آواز آئی، حضور فرماتے ہیں میں پاؤں رکھتے ہوئے جھجک محسوس کر رہا تھا تو مجھے آواز آئی ادنو منی، سونے ہو آ جاؤ۔ آپ کے لیے ترجمہ کیا، سونے ہو آ جاؤ، ادنو منی نیڑے ہو جاؤ۔ ڈرتے، جملے اعلیٰ حضرت کے، ڈرتے جھجکتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے۔ یہ کتنے پیارے جملے، ڈرتے جھجکتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے۔ ایک قدم میں نے اٹھایا، اب ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کر گیا، جتنا فاصلہ میں نے ام ہانی کے گھر سے لے کر اقصیٰ، سدرہ، لامکان، رف رف، بقعۂ نور تک طے کیا تھا، اتنا ایک قدم میں اکٹھا ہی طے کر لیا۔ سنیے بات، آپ جاگ گئے ہماری قسمت جاگ گئی۔ اتنا فاصلہ، سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے آواز آئی، ایک قدم آواز آئی، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد،
نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. سرکار فرماتے میں نے تیسرا قدم اٹھا دیا، پھر بسم اللہ کر کے تیسرا قدم میں رکھ دیتا. فرماتے ہیں جتنا فاصلہ میں پیچھے طے کرتا، ایک ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے کر لیا. مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے سجے کھبے بیٹھے ہو، سامنے ہو، کھلوتے ہو، بیٹھے ہو، جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، کسی بھی حالت وچ بیٹھے ہو، جملہ سننا. سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم عالم ما کان و ما یکون سیاح لا مکان ارشاد فرماتے ہیں اور میرے غلاموں یہ آواز مجھے ایک دو یا چار واری نہیں آئی، اے آواز میں نو 70,000 واری آئی ہے. اور سنی فاصلہ کمپلیٹ ہو گیا. ایک اور آواز آئی، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب ام ہانی کے گھر سے لے کر سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان اور پھر کعبہ قوسین تک آپ آئے، اب آپ رک جائیے، اب ہم آ رہے ہیں. سنیے، اب آپ رک جائیے، اب ہم آ رہے ہیں، اب ہم آ رہے ہیں، اب ہم آ رہے ہیں. پھر آگے، پھر رب آگے ہوا. کتنا قریب فرمایا. یہ مثال اللہ نے سمجھانے کے لیے دی کہ کسی کو سمجھ آ جائے. فرمایا یہ کمانیں ہوتی ہیں، کمانیں ان کو آپ جوڑتے ہو تو یہ ایسے. اب ان کمانوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن کہا تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یار ہوا تے لنگ رہی ہے نا. رب نے کہا کعبہ قوسین او ادنا، او ادنا. فرمایا کیسا بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے آج تجھے بلایا ہے. پھر کلام ہوا، آئے حضور واپس. ایک سنگی کہتا ہے جی جانے کا تو بیان کرتے تو آنے کا نہیں بیان ہوتا. میں نے کہا جی میں گئے سنے میں ہی آئے جڑیاں شانہ نال حضور نو رب نے بلایا انہاں شانہ نال. خالی پک تو نہیں تھی نا، پک اینڈ ڈراپ بھی تھی. ہاں لے کے بھی آؤ تو چھڑ کے بھی آنا ہے. جیسے چھڑ کے کہا کیا باتیں ہوئیں، فاوحا الی عبدہ ما اوحا. تسی کون ہوندے ہو پوچھن والے؟ تسی کون ہوندے ہو؟ جو ہوئی ہماری مرضی کا ایک تے دستے ہو. ایک بتاتا ہوں جی. ایک فرمایا محبوب اللہ لگ فرمایا محبوب تسی آئے ہو تے ہن تانوں خالی تے نہیں نہ کرنا، تحفہ دے کے ہی کرنا ہے. تے کی تحفہ؟ فرمایا محبوب الجنت حرام علی الامم. بنی اسرائیل کی عمریں 1,000 سال اور وہ ہیں بھی جنتی جو ایمان پر خاتمہ ہوا. فرمایا محبوب وہ قاعدہ ہے نا، وہ قانون ہے نا، تو قانون ہم نے بنایا ہے، تو محبوبوں کے لیے قانون